پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، یورپ نے پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی اٹھا لی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تاریخی دن ہے، پابندی کے خاتمے سے پی آئی اے کی نجکاری میں آسانی ہوگی۔ امید ہے پی آئی اے سے برطانیہ اور دیگر ملک بھی پابندی اٹھا لیں گے۔ پابندی کے خاتمے میں سول ایویشن نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا ملک میں انتشار اور فساد روکنے کے لیے وفاقی انسداد فسادات فورس بنانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس اسلام آباد میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اور آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، پاک چین مشترکہ مشقوں واریر 8 کا مشاہدہ۔ این سی ٹی سی پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کوڑ نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ مشق میں پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو مشترکہ مشق سے متعلق بریفنگ۔ آرمی چیف نے شرکاء کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں 2 بار وفاق پر لشکر کشی کی، سرکاری ملازمین کو استعمال کیا گیا، اسلحے سے لیس کے پی پولیس آنسو گیس سرکاری مشینری استعمال کی گئی، انتشاریوں نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا، پابندی لگائی جائے۔ اور چیمپئنز ٹرافی تنازع آئی سی سی اجلاس شروع ہوتے ہی ختم۔ اہم اجلاس صرف 15 منٹ بعد ملتوی کر دیا گیا۔ تمام 18 ارکان اجلاس میں شریک تھے۔ پاکستان ہائبرڈ ماڈل پر ٹورنامنٹ نہ کرانے کے موقف پر قائم رہا۔ آئی سی سی معاملہ حل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز سے کہوں گا یہ حکومت گرائی جا سکتی ہے، حکومت غلط بنیادوں پر بنی، آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے پشاور میں پریس کانفرنس، کہا مسٹر شہباز شریف ہوش کے ناخن لیں، یہ سرزمین پختونوں کی ہے، ہماری حکومت ہے، ہر حال میں اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے، نگلنے کی کوشش کی تو تمہاری نسلیں پچھتائیں گی۔ دعویٰ کیا کہ ٹی چوک پہنچ کر بانی پی ٹی آئی کا ٹارگٹ پورا کیا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور پر قاتلانہ حملے کی انکوائری کی جائے، واقعے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت، ایڈوکیٹ جنرل نے گورنر راج کا نفاذ خارج الامکان قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج شام پھر ہوگا، پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس بھی طلب۔ صوبے میں امن کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کا 5 دسمبر کو اے پی سی بلانے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اے پی سی میں تجاویز لے کر وفاقی حکومت کے پاس جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے لیڈر کی رہائی میں لگی ہے، ہمیشہ وفاق پر چڑھائی کرتی ہے، صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے۔ کے پی میں امن کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا کروں گا۔ ایمل ولی خان نے کہا خرم میں فسادات پر پوری قوم غمزدہ ہے، جو بھی امن کے لیے قدم اٹھائے گا اے این پی ساتھ ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد کی حمایت کی ہے، ہر غیر سیاسی اور غیر جمہوری پرتشدد جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا ٹیم کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جیل انتظامیہ نے بتایا ملزم ہماری نہیں، تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی بھی راولپنڈی پولیس کے پاس ہے، ملاقات کے لیے راولپنڈی پولیس افسران اور تفتیشی افسر سے رابطہ کریں۔ ایڈوکیٹ فیصل چودھری کا کہنا ہے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر صبح ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے غیر انسانی سلوک کیا گیا تو پنجاب حکومت اور پولیس ذمہ دار ہوگی۔ پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف اٹک ضلع کے 10 تھانوں میں 20 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قائدین اور ممبران اسمبلی نامزد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا 300 سے زائد ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم، 350 سے زائد ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا، وفاقی پولیس اور پنجاب پولیس سے مقدمات کی تفصیلات طلب۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، پاک چین مشترکہ مشقوں واریر 8 کا مشاہدہ۔ این سی ٹی سی پہنچنے پر کمانڈر راولپنڈی کوڑ نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ مشق میں پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुरका की पेशा महारत और बुलंद हौसले को सराहा। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का आगाज 19 नवंबर को हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के दायराकार में ये 8वीं सालाना मुश्तरका मश्क है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफी मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। फौरी रिहाई का मुतालबा। राना सना के बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी मतीउल्लाह जान पर मुकदमे की मुखालफत कर दी। कहते हैं ये नून लीग और हुकूमत के लिए बाइस फख्र नहीं, ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं रहीं, ये PTI की रिवायतें हैं, इन्हें उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वफ्द अमरीका जाने का खर्चा कौन देगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत खारजा को समरी वजीर आजम को भेजने की हिदायत कर दी। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, समरी वजीर आजम तक नहीं पहुंचती तो उस पर PTI लिख दें, जल्दी पहुंच जाएगी। वकील आफिया सिद्दीकी ने बताया, हुकूमत की तरफ से वफ्द में कोई नहीं। पहले अनुशे रहमान का बताया गया, अब वो नहीं जा रही। दौरा अमरीका की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं। अदालत का इंटरनेट ना चलने पर बरहमी का इजहार। पूछा क्या PTA को नोटिस कर दूं? अदालत में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मोबाइल इंटरनेट का मसला है, दीगर इंटरनेट का मसला नहीं। कोयटा में वक्फे से हल्की और तेज बारिश, जालाबारी भी हुई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मस्तूम, कल्लात, चमन में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। बनू में भी बारिश से सर्दी में इजाफा। सवात में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए बहुत काम किया। अस्पतालों की बेहतरी के लिए बड़ी रकम खर्च की है। JPMC और NICVD मिसाल है। वजीर आला सिंध कहते हैं, बड़े अस्पताल अचानक सूबे को दिए गए कि आप चलाएं। विफाक से मुआहदा किया है, जब भी अस्पताल वापस लेंगे खर्च की गई रकम वापस करना होगी। तनकीद से नहीं घबराते, अपना काम जारी रखते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत फर्द जुर्म आयद किए बगैर 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। लाडला कहीं न कहीं आज भी लाडला है। इतना सब कुछ करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जाता है। जितनी आजादी PTI को हासिल है वो किसी और जमात को मयसर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी कल 57वां यौम तासीस मनाएगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने डी चौक वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर राज की मुखालफत कर दी। कहा, PTI पर पाबंदी की करारदाद भी काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान के मालिक इसके अवाम है, अवाम की आवाज न दबाई जाए। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। बैरून मुल्क बैठे सेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका दिमाग पढ़ रहे हैं, आपको रियासत और पाकिस्तान से दूर कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हम इस सूबे से दहशतगर्दी और करप्शन खत्म करेंगे। जो रिश्वत मांगता है उसकी वीडियो बनाएं। शारा फैसल पर कराची पुलिस चीफ दफ्तर से मुतसिल सेफ सिटी अथॉरिटी मंसूबे का इफ्तिताह। 2 स्मार्ट गाड़ियां मुतारिफ करा दी गई। सूसी गाड़ी पर 7 जदीद कैमरे नस्ब। एक कैमरा 360 रोटेशन है। वायरलेस सिस्टम पुलिस और कंट्रोल रूम से मुंसलिक है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेवल बेस और माड़ा का दौरा। ऑपरेशनल उमूर और दिफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है, जनरल साहिर शमशाद ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। विफाक के तालीमी इदारे अब हफ्ते को भी खुलेंगे। फैसले का इत्तलाक कल से 1 फरवरी 2025 तक होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है, कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने की वजह से तालीम में हर्ज हुआ। कसूर के इलाके इलाहाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर में खवातीन पर तशद्दुद। मुलाजिम अबू बकर ने पैसे लेने आई खवातीन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। गालम गलोच और धक्के दिए। मुतासरा खवातीन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو $50 کروڑ کا قرض مل گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے خرچ ہوگا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، دوران ٹریڈنگ انڈیکس میں 657 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا۔ ملک میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پشاور پہلے اور ملتان دوسرے نمبر پر ہے۔ نئی دلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سید گئی میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پاکستان کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن پر صدر زرداری نے کہا، عالمی برادری فلسطینی عوام کی نسل کشی روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، شہریوں، اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں کو روکا جائے۔ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ شمالی غزہ کے محاصرے کے باوجود صہیونی حملے جاری، اسرائیلی طیاروں کی جنوبی غزہ پر بھی بمباری۔ تازہ حملوں میں 42 فلسطینی شہید، نصیرات کیمپ پر حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کا کیمرہ مین زخمی۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے اسپیکر راہی الفتوح کو جانشین مقرر کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے، جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں 78 لبنانی شہید اور 266 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی جنوبی لبنان واپس آنے والوں پر بھی فائرنگ، 2 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے حزب اللہ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نیو یارک میں سالانہ تھینکس گیونگ پریڈ میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ، فلسطینی جھنڈا لہراتا نوجوان شرکا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پولیس نے دھاوا بول کر متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ یوگانڈا کے مشرقی ضلع میں بارش نے تباہی مچا دی، مٹی کے تودے گرنے کے نتیجے میں 15 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کا کہنا ہے تودے تلے 40 مکانات دبے ہوئے ہیں، مزید اموات کا بھی خدشہ ہے۔ گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک میں برف پوش پہاڑوں کے درمیان نئے ایئرپورٹ کا افتتاح، برفیلے رن وے پر پہلی لینڈنگ دیکھنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اور لاہور کے سفاری پارک میں ننھے شیروں کی آمد، چند ہفتوں کے دوران 3 شیرنیوں نے 7 ننھے شیروں کو جنم دیا۔ 2 بچے سفید رنگ کے ہیں۔ لاہور سفاری پارک میں شیروں کی تعداد 22 سے بڑھ کر 29 ہو گئی۔